گوشہ نور سننے والی سب بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو سناؤں گی اپنی کتاب یادیں۔ اس میں سے لیا گیا ایک آرٹیکل، اور یہ کتاب جو ہے اس میں میں نے زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات جو ہیں ان کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کسی خاص موقع محل کی نسبت سے آپ کو یاد آتے ہیں۔ آپ کو انہیں یاد کرنا اور ان یادوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ ایسی ہی کچھ یادیں میری کتاب یادیں میں محفوظ ہیں، اور آج جو آرٹیکل میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ معراج النبی کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں معراج النبی کا خوبصورت واقعہ جو ہے ہماری اسلامی ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی واقعہ کی نسبت سے یہ مجھے اپنی یہ والی یادیں جو ہیں وہ دوبارہ یاد آئیں، اور میں نے سوچا کہ اس واقعہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ جو بہنیں میرے گوشہ نور پیج پر ہیں وہ یقیناً اس واقعہ کو، اس آرٹیکل کو پہلے سے پڑھ چکی ہیں، لیکن چلیں آئیں آج یہ واقعہ میں آپ کو خود سناتی ہوں۔ عنوان ہے لیلۃ الاسراء۔ میرے ارد گرد کی تمام خواتین عربی زبان بولنے والی تھیں۔ ان میں مصری، شامی اور عرب خواتین شامل تھیں۔ ان کے لباس، ان کے زیورات دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ سب کی سب متمول گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ رنگ برنگی خوبصورت میکسیوں، قیمتی زیورات میں پہنے ہوئے یہ خوبصورت عورتیں نشید پڑھنے والی عورت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ نشید عربی زبان میں نعت کو کہتے ہیں۔ جھوم رہی تھیں اور کسی کسی شعر پر اٹھ کر ڈفلی بجاتی اور پھر مل کر کچھ خاص اپنی زبان کے الفاظ ادا کرتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے رب سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتی ہوئی یہ بڑی پرجوش لگ رہی تھی۔ میں کمرے میں خاموش بیٹھی اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے سامنے ایک دائرے کی شکل میں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری نگاہیں ان عورتوں کے چہروں کا جائزہ لیتے لیتے اچانک رک سی گئیں، ٹھٹک گئیں۔ یہ کون ہے؟ محفل میں خوبصورت مہنگے لباسوں اور میک اپ زدہ چہرے کے درمیان بیٹھی ہوئی ان خواتین کے درمیان یہ عورت کون ہے؟ بالکل عام سادہ سی پرنٹڈ میکسی میں ملبوس، میک اپ سے عاری پروقار چہرہ، سانولی سی رنگت۔ کون ہے یہ عورت اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے یہ 30-35 سالہ بالکل روایتی عرب خد و خال والی عورت آخر کون ہے؟ میرے دل میں بار بار سوال اٹھ رہا تھا۔ میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جو یقیناً اس ماحول کا حصہ نہیں تھی۔ اس محفل کی چکا چوند اس عورت کی سادگی اور اس کے وقار کی متحمل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طرف پلڑے میں اگر اس محفل کی ساری شرکا خواتین کو رکھا جائے تو دوسری جانب پلڑے میں اس اکیلی عورت کے وقار کو، تو یقیناً یہ ان سب پر بھاری تھا۔ مہنگے ملبوسات، قیمتی زیورات پہنے ان خوبصورت اور امیر عورتوں کے درمیان وہ بڑے بڑے پھولوں والی سادہ سی پرنٹڈ میکسی پہنے، سانولی سلونی رنگت لیے، میک اپ سے بے نیاز چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے سب سے جدا تھی۔ میرے دل کے سارے تار اس کے وجود سے نکلنے والی پرسکون لہروں میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہے۔ وہ یقیناً اس ماحول کا حصہ نہیں تھی، لیکن لگ یوں رہا تھا جیسے یہ سارا ماحول اسی کے دم سے روشن ہے۔ وہ کون تھی؟ اتنی پروقار،
اتنی پر نور۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی عقیدت کا احساس ہوا، ایسی عقیدت جس کی گود میں محبت کی ننھی ننھی ڈھیروں کلیاں یکدم چٹک گئی ہوں اور ہر طرف ایک مہک سی پھیل گئی ہو۔ مجھے محبت کا یہ احساس کیوں ہو رہا ہے اس عورت سے؟ یہ عورت مجھے کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ اس عورت میں ایسا آخر کیا ہے کہ میرا جی اس کی جانب کھنچتا چلا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن میرے اندر ایک بے قراری سی تھی کہ یہ محفل ختم ہو اور میں اپنی میزبان نور خاتون سے اس غیر معمولی عرب عورت کے بارے میں پوچھ سکوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نور کی گاڑی کو پیچھے چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ میرے شوہر نے جدہ کی پرہجوم ٹریفک میں مہارت سے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال کہ اس کی گاڑی ہماری گاڑی سے پیچھے رہ گئی ہو۔ میں نے جواب دیا، یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی اگلی گاڑی کو فالو کرتے ہوئے کہا، یہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ سڑکوں پر بے پناہ رش ہونے کی وجہ سے ٹریفک سست تھی۔ ہم مسلسل اپنے آگے جانے والی گاڑی جس میں نور اور اس کا شوہر سوار تھے اس کو فالو کر رہے تھے۔ نور ایک عرب خاتون تھی، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، شاید 1 یا 2 بچوں کی ماں۔ سعودی عرب میں لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کرنے کا رواج ابھی تک باقی ہے، لیکن شادی اور شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں ان کے جدید تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں مانے نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے لڑکیاں عام طور پر 1 یا 2 بچوں کی مائیں بن چکی ہوتی ہیں۔ اپنی ڈگری مکمل کرنے کی لگن انہیں ایک باہمت اور محنتی اسٹوڈنٹ بنا دیتی ہے۔ سانولی سلونی رنگت والی نور بھی گھر اور بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ ہم ابھی نئے نئے جدہ میں شفٹ ہوئے تھے۔ وہ میرے شوہر سے اپنے تعلیمی معاملات میں مدد لینے ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، محنتی اور خوش اخلاق عورت تھی۔ وہ کام سے فارغ ہوئی تو میں نے چائے کی ٹرے سجائی اور اس کی مہمان نوازی کرنے اس کے پاس چلی آئی۔ سانولی سی رنگت اور چمکدار آنکھوں والی نور اپنے آپ کو میزبان ملک کا باسی تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ عربوں کے روایتی مہمانداری کا سا برتاؤ کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو میں اپنائیت اور محبت تھی۔ انگریزی بولنے میں اگرچہ اسے مکمل عبور حاصل نہیں تھا، لیکن وہ عرب لہجے میں انگریزی بولتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ان کا کوئی امتی سرزمین حجاز میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں، اس کے تصور میں 14 صدیاں گویا گزری ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو آنکھوں میں اس دور کے خواب سجائے اس سرزمین کی طرف جاتا ہے۔ اس کا من وہاں اب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی خوشبو تلاش کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی محبت جو پروان چڑھتی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ ان کے گھرانے کی الفت، مکہ دیکھنے کی خواہش، مدینہ جانے کے خواب، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، مدینہ منورہ جا کر دربار مصطفیٰ پر حاضری کی تمنا، ان کے صحابہ کرام سے پیار کی اس محبت کی لو اسے ہوش سنبھالنے کے بعد اس سرزمین کا راستہ دکھاتی ہے، اور وہ وہاں جانے کے خواب اپنی تنہائیوں میں، اپنے فرصت کے لمحات میں بیٹھ کر بڑی عقیدت سے بننا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار یہ خواب بنتے بنتے ایک ماں چپکے سے ان خوابوں کی امانت اپنی بیٹی کی آنکھوں میں منتقل کر کے خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔
کہ زندگی نے اسے اپنے یہ خواب پورے کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں نے سالوں محنت سے جو خواب بنے تھے اب وہ اس کی بیٹی پوری کرے گی۔ ایسے ہی کچھ خواب مجھے بھی اپنی ماں سے ورثے میں ملے تھے، اور یہ خواب میں اپنے من میں چھپائے، اپنی آنکھوں میں سجائے، بڑی دعاؤں اور منتوں مرادوں کے بعد اس سرزمین پر مقیم ہونے چلی آئی تھی۔ میری آنکھیں ہر عرب میں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام کا عکس بڑی بے قراری سے تلاش کرتی۔ آپ کو سعودی عرب کیسا لگا؟ وہ مجھے سوچوں میں گم ہوتا دیکھ کر بولی۔ بہت اچھا، میں نے جواب دیا، کچھ باتیں جاننا چاہتی ہوں آپ کے بارے میں۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جی آپ بتائیں، جو میں جانتی ہوں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ نور نے قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے سنا ہے ہر عرب اپنے قبیلے اور حسب نسب کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سا عرب ان پاک ہستیوں کی نسل سے ہے؟ کیا اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے یا ان کے فیملی نام سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں نے نور سے اپنے دل میں چھپا سوال فوراً ہی کر ڈالا۔ اس نے میری جانب غور سے دیکھا۔ اسے شاید میرا یہ سوال کچھ عجیب لگا۔ دراصل میرے دل کی بہت شدید خواہش ہے کہ میں ان پاک نسلوں کی زیارت اپنی آنکھوں سے کروں جن کی رگوں میں وہ مقدس خون دوڑ رہا ہے، اور وہ ابھی تک اسی سرزمین میں مقیم ہیں۔ وہ ابھی تک عرب سے باہر نہیں گئے۔ ان خاص لوگوں کو میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں ملنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے۔ میں نے بے قراری سے اپنی خواہش کی شدت کو دباتے ہوئے نور سے کہا، ہمارے لیے یہ سرزمین، یہاں کے باسی بڑے مقدس ہیں نور۔ آپ شاید ہماری کیفیت کو نہیں سمجھ سکیں کیونکہ آپ نے محبت میں کبھی جدائی دیکھی ہی نہیں۔ دل کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا۔ نور کے جذبات سے عاری چہرے پر اب نرمی تھی۔ اسے شاید سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وقت بہت گزر چکا ہے، اب یہ سب بہت مشکل ہے، اس نے میری جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ میرے جذبوں کو جانچنا چاہ رہی تھی۔ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ کیا تلاش کرنے کا خواب ہے آپ کی آنکھوں میں؟ اس نے میری جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید میرے دل کی محبت کی بے قراری اسے میری کچھ مدد کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مجھے بہت تمنا ہے میں کسی صحابی کی اولاد سے ملوں، سیدہ طاہرہ بی بی پاک خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک کی زیارت کر سکوں۔ بس بہت دل کرتا ہے میرا کہ مجھے شاید یہ نصیب ہو۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، تھوڑی دیر بالکل خاموش رہی، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، لیکن مجھے دکھ ہے ہم لوگ اس پاک اور بلند ہستی سے تعلق رکھنے کے باوجود تقویٰ کے اس مرتبے اور مقام پر نہیں ہیں جس کا آپ لوگ تصور کرتے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی خامیوں کا، پلیز مجھے کوئی تکلیف مت دیجیے۔ وہ عربی لہجے میں انگریزی بولتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ میں یقیناً اس کے لائق نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں تعصب تھا اور چہرے پر ندامت، اور میرا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ میری دعا اللہ نے اتنی جلدی سن لی۔ میں خوش تھی۔ ہم نے خون کے اس اثر کو اپنے دادا محترم تک خود دیکھا ہے، نور بولی۔ لوگ میرے دادا سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ وہ جب تہجد کے وقت گھر سے مسجد کی جانب روانہ ہوتے تو روشنی کا ہالہ ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ وہ بڑے خاص لوگ تھے۔ میرے والد صاحب جدید تعلیم کے دل دادا۔ پھر وقت بدل گیا، ہم بھول گئے ہمارا حسب نسب کیا ہے۔ وہ بتا رہی تھی،
اس کا الجھا لہجہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ میری کیفیات دیکھ کر بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، ہاں، اہل بیت سے محبت اب بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ میں شاید آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ آج کی شب لیلۃ الاسراء ہے اور ہمارے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا بہت اہتمام ہوتا ہے، بہت اہتمام اور زور و شور سے ہم یہ شب مناتے ہیں۔ اور آج محفل شب میں سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل پاک سے ایک خاتون بھی شرکت کریں گی۔ میں کوشش کرتی ہوں آپ کو وہاں لے جانے کا اجازت نامہ حاصل کر سکوں، اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ سیکورٹی بہت سخت ہوتی ہے اور کوئی بھی نیا مہمان وہاں لے کر جانا بے حد مشکل ہے۔ کوشش کرتی ہوں اگر اجازت مل گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائی، قہوے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ ٹرے میں رکھا اور پھر پرس سے موبائل فون نکال کر اس پر کال ملانے لگی۔ وہ غالباً اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ میں برتن سمیٹتے ہوئے دل ہی دل میں کامیابی کی دعا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ ابھی تک فون پر تھی۔ شائستہ عربی زبان میں وہ شاید اپنی بات منوانے کے لیے کسی بات کی تکرار کر رہی تھی۔ دوسری جانب سے انہیں فون بند کرنے کو کہا گیا۔ انہوں نے فوراً فون بند کر دیا، پھر میری جانب متوجہ ہو کر کہنے لگی، اجازت ملنا بہت مشکل ہے، لیکن فکر نہ کریں، میرے شوہر کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کوشش کا، باقی اللہ کو جو منظور۔ اور پھر مجھ سے یوں لا تعلق سی ہو گئی، شاید وہ بھی اللہ کے حضور میرے لیے یکسوئی سے دعا کر رہی تھی۔ چند لمحے ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ کمرے کا ماحول بوجھل تھا جسے اس کے فون کی مدھم سی ٹیون نے توڑا۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے فون اٹھا کر خالص عربی لہجے میں کہا۔ دوسری جانب سے اجازت نامے کی نوید تھی، اور اب ہم نور کی ہدایت کے مطابق اس کی گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اس مقام کی جانب رواں دواں تھے جہاں لیلۃ الاسراء کی خوشی منانے کی تقریب منعقد تھی۔ اس تقریب میں صرف وہی لوگ آ سکتے تھے جنہیں انوائٹ کیا گیا ہو۔ سیکورٹی کا سخت انتظام تھا۔ میں اس عالی شان بنگلہ کے سامنے کھڑی اس کی شان و شوکت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ سعودی عرب میں بڑے گھروں کی دیواریں بہت بلند ہوتی ہیں، کھڑکیاں بھی چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں جن پر فراسٹڈ شیشے ہونے کی وجہ سے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور باہر کھڑا شخص بنگلے کے اندر کے ماحول کا اندازہ بالکل نہیں لگا سکتا۔ باہر سے ان کے وسیع و عریض محل نما بنگلے دیکھ کر کسی بادشاہ کے محل کا سا گمان ہوتا ہے جہاں سیکورٹی کا انتظام بھی بہت سخت ہو۔ یہ ایک ایسا ہی گھر تھا۔ اس میں نور کے پیچھے پیچھے میں بھی داخل ہوئی، اپنے ارد گرد کا ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی۔ میرے دائیں جانب ایک بڑی سی مصنوعی آبشار گھر کے صحن میں بنائی گئی تھی جس میں رنگ برنگی روشنیاں رات کے وقت بہت بھری معلوم ہو رہی تھیں۔ وسیع و عریض صحن سے گزر کر اب ہم مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں موجود تھے جہاں پر تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ایک بڑے ہال میں دائرہ کی شکل میں کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ ایک درمیانی عمر کی عورت عربی زبان میں خطاب کر رہی تھی۔ انتظامی امور پر مامور ایک خاتون نے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ نور نے یقیناً انہیں فون پر بتا دیا تھا۔ انہوں نے خوش اخلاقی سے میرا ہاتھ تھاما اور سب سے اگلی لائن میں ایک خالی کرسی پر مجھے بٹھا دیا۔ میں نور کے ہمراہ اس لیلۃ الاسراء کی تقریب میں موجود تھی اور اب سامنے بیٹھی اس باوقار عورت کی شخصیت کے سحر میں گرفتار، اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے بے چین۔ کچھ دیر بعد تقریب کا اختتام ہوا۔ نور میرے پاس آ گئی اور بولی،
آئیں میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں۔ شرکا کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، تقریباً 40-35 کے قریب خواتین تھیں۔ نور نے پہلی صف میں موجود خواتین کو داہنی طرف سے میرا تعارف کروانا شروع کیا۔ چند لمحوں میں ہم اس عورت تک پہنچ گئے۔ یہ ہند سے آئی ہیں اور اہل بیت سے شدید محبت رکھتی ہیں، اہل بیت سے ملنا چاہتی ہیں۔ نور نے ان سے یہ کہہ کر میرا تعارف کروایا۔ وہ خاتون ایک اجنبی کو نور کے ساتھ دے کر نہایت تمیز سے پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس تعارف پر خوش دلی سے مسکرائیں اور عربوں کے مخصوص انداز میں بڑھ کر مجھے گلے لگایا، پھر میرے چہرے پر دونوں جانب بوسہ دیتے ہوئے بولیں، مرحبا حبیبی مرحبا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ نور کی طرف میری سوالیہ نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے ان کے بارے میں بتائی کہ یہ کون ہیں۔ نور نے بڑے ادب سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں، سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نور کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کی اتنی کرم نوازی! دل ہی دل میں شکرانے کے سجدے ادا کر رہی تھی۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا سمیع علیم ہے۔ میرے سامنے بی بی صاحبہ خاتون جنت کی اولاد تشریف فرما تھیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا میرا وجود خاک بن جائے، اس خاک پر سے بی بی پاک کی بیٹی گزر جائے اور میں ان کے پاؤں کے لمس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لوں، جیسے مدینہ پاک کے کچھ پتھروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشانات کو اپنے وجود میں جذب کر لیا۔ اللہ، وہ تو پتھر تھے، وہ بھی محبت میں اتنے نرم ہو گئے۔ ان کی محبت شاید ہماری محبت پر سبقت لے گئی کہ ہمیشہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وجود کے لمس کو اپنے اندر سمو لیا انہوں نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں ایک لمحہ بھی پلک جھپکے بنا انہیں دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ ان کے سانولے سلونے گندمی چہرے سے نکلتی ہوئی روشنی میں تحلیل ہو کر 1400 برس پیچھے جانا چاہتی تھی۔ کاش میں عہد سرکار میں پیدا ہوتا، نام لے کر مجھے آقا نے بلایا ہوتا۔ نعت کے اشعار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ برسوں پہلے ہندوستان سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مدینہ شریف آیا تھا، نور مجھے بتا رہی تھی، اور پھر اسی سرزمین کا ہو کر رہ گیا۔ اس پاک مٹی نے اسے قبول کر لیا۔ اس زمانے میں کوئی بھی غیر ملکی اگر چاہتا یہاں سکونت اختیار کرے تو یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص عالم دین تھا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھنے والا۔ اس نے مدینہ منورہ میں اہل بیت کو تلاش کیا، ان سے مراسم قائم کیے۔ وہ بے حد دولت مند آدمی تھا۔ وہ اپنے گھر میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر دینی محافل کا اہتمام بڑے ذوق و شوق سے کرتا، جس میں اہل بیت کے لیے خصوصی طور پر پیکج ہوتا، ان کو پروٹوکول کے ساتھ وہاں مدعو کیا جاتا، ان کی تکریم اور عزت کی جاتی، یہ سب کچھ نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا۔ اس کے وفات پا جانے کے بعد اب اس کی اولاد اس سلسلہ کو آگے چلا رہی ہے۔ شب برات ہو، معراج النبی ہو یا کوئی اور شب اور خاص اسلامی دن ہو، یہ لوگ ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ برسوں گزر جانے کے باوجود بھی جاری و ساری ہے۔ ان محافل کا سہرا انہی ہندوستانی محب اہل بیت کے سر ہے۔ یہ خاتون جو بیان دے رہی تھی یہ بھی انڈین ہے اور یہ ہندوستان سے یہاں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں جاب پر آئی ہیں، پروفیسر ہیں، کنگ عبدالعزیز میں پڑھاتی ہیں، لیکن دین اسلام سے ان کی محبت اور اہل بیت کی عقیدت نے ان کو ہم سے ملوا دیا۔
دینی علوم پر ان کو خوب دسترس حاصل ہے، عربی زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ یہاں ہمارے پروگرامز میں یہ اکثر لیکچر دیتی ہیں۔ نور مجھے ساری ڈیٹیل بتا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنا تعلق اس خطے پر ہونے پر بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ وہ خاتون جو وہاں لیکچر دے رہی تھیں بے حد فصیح عربی زبان میں، وہ بھی ہندی تھی۔ شاید اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل ہند سے بے پناہ محبت ہے، اور یہ محبت برسوں گزرنے کے باوجود ہمیں بڑھتی ہی نظر آتی ہے۔ اس خطے کے لوگ دینی علوم ہوں یا نعتیہ کلام، اپنے فن میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی اس یادوں بھری تحریر کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کو یہ تحریر کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، اور ان لوگوں تک ضرور اس کو شیئر کریں، اپنی ان حلقہ احباب کی ان خواتین تک ضرور پہنچائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی ہیں، اور ان کو محبت کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، کسی اور آرٹیکل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔